السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی چلیں پھر ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آمین یا رب العالمین. جی تو الحمدللہ حضرت عمر کا ٹاپک ہمارا چل رہا تھا، اور حضرت عمر کے ٹاپک میں ہم ان کی فتوحات دیکھ رہے تھے، یعنی کہ کون کون سی جگہ ان کے جو ہے خلافت کے پیریڈ میں فتح ہوئی ہیں. ہم یہ اسٹڈی کر رہے تھے، جس میں ہم نے دیکھا عراق اور ایران کی طرف ان کی فتح. وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک تابعی تھے اور جن کا نام ابو عبید تھا، جنہوں نے پہل کی تھی آگے بڑھنے کی، اور جن کو پھر حضرت عمر نے کیا تھا، فوج کا کمانڈر بنا دیا تھا. اور تھوڑا تھوڑا کر کے فوج کتنی ہو گئی تھی، پھر 10,000 کی تعداد میں ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اسی بیچ ایران والے بھی تیار تھے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے. انہوں نے ایک بہت بڑی فوج جو ہے حضرت مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نپٹنے کے لیے بھیجی. اور ساتھ ہی کیا ہوا پھر کہ ابو عبید جو تھے رحم اللہ، وہ اور یہ حضرت مسنا دونوں کی فوج اکٹھی ہو گئی، اور انہوں نے جو ہے ان کے لشکروں کو ہرا دیا. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کا ایک جنرل تھا اجابان، اس کو گرفتار کر دیا. اور ایک مسلمان نے جو ہے اس کو بنا پہچانے اس کو کیا دے دی تھی، پناہ دے دی تھی. تو جب وہ مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ جرنیل ہے ایران کا، اور بہت اسی کی وجہ سے ساری جنگ وغیرہ ہوئی ہے، تو انہوں نے ابو عبید سے کہا، تو انہوں نے کہا نہیں چھوڑ دو، اب جو کسی مسلمان کی پناہ میں آ گیا وہ ہماری پناہ میں آ گیا. ٹھیک ہے. کسی مسلمان نے اس کو پناہ دے دی تو ہمیں بھی اس چیز کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ ابو عبید کی باتوں سے متاثر ہو کر اور ان کی جو ہے وہ کوالٹیز دیکھ کر بہت سارے لوگ ان سے امپریس ہوئے، اور جو لوگ مرتد ہو گئے تھے، جو فتنہ پھیلانے لگے تھے مسلمانوں میں، وہ دوبارہ سے انہوں نے اطاعت قبول کر لی. اور پھر کیا ہوا، انہوں نے بہت اچھی سی ایک دعوت ان کے لیے رکھی، لیکن انہوں نے جانے سے وہاں پر کیا تھا، انکار کر دیا تھا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا وہاں، اگر میری ساری فوج کو بلایا جائے گا میں تبھی جاؤں گا. تو پھر کیا ہوا، انہوں نے پھر ساری ہی فوج کی دعوت کی. اچھا، اب آتا ہے ایک واقعہ جو بہت ہی دل دکھانے والا واقعہ ہے. اور کہتے نا کہ مطلب ہر چیز میٹھی میٹھی تو نہیں ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمان کی زندگی میں ہر چیز میٹھی میٹھی ہو. ٹھیک ہے. کبھی کبھی کڑوی بھی ہو جاتی ہیں، کبھی تیکھی بھی ہو جاتی ہیں، کبھی کھٹی بھی ہو جاتی ہے نا. تو یہ والے سچویشنس آتے رہتے ہیں. کبھی صبر کرنے کی سچویشن ہوتی ہے، کبھی شکر کرنے کی سچویشن ہوتی ہے. تو مومن کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے. اور مومن جو ہے وہ اسی وجہ سے کافر سے ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ وہ ان سچویشنز میں اللہ تعالیٰ کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. تو ایسا ہی ایک واقعہ ہوا جو سمجھ لیں کہ ایک کڑوا سا ایکسپیرئنس، واقعہ جسر 13 ہجری رمضان کے مہینے میں واقعہ ہوا. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ بار بار شکست ہو رہی تھی ایرانیوں کو، ہے نا. بار بار جو ہے وہ ہار رہے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں. تو جو ایران کا وزیر اعظم تھا اور کمانڈر ان چیف تھا رستم، ٹھیک ہے، اس نے ایک مشہور اور جو ہے ایک بہادر جنرل بہمن کو بہت تیاری کے ساتھ جو ہے مقابلے کے لیے بھیجا. اور ایران کا جو ایک وہ مانا جاتا تھا نا، کیا کہتے ہیں اس کو، سائن اور سمبل مانا جاتا تھا، ان کا ایک مقدس جھنڈا تھا، اور اس کو بھی اس کے ساتھ جو ہے روانہ کیا. تاکہ یہ جھنڈے وغیرہ یہ لوگ اس لیے بہت استعمال کیا کرتے تھے تاکہ جو فوج ہے نا اس کو ہمیشہ جو ہے اس کی ریسپیکٹ رہے، اور اس کو بچانے کی کوشش میں جو ہے یہ بار بار لڑتے رہیں اور ہار کر نہیں آئے. تو خیر اب دیکھیں کہ ادھر مسلمان تھے اور ایک طرف ایرانی تھے، بیچ میں ان کے سمندر تھا.
ٹھیک ہے، تو بہمن نے ابو عبید کو پیغام بھیجا کہ یا تو ہمیں دریا پار کر کے اپنی طرف آنے دو تو ہم جنگ کرتے ہیں، یا تم ایسا کرو کہ خود دریا پار کر کے ادھر آ جاؤ، ٹھیک ہے، ہماری طرف آ جاؤ۔ تو آپ دیکھیں کہ ظاہر جوش تھا، ہے نا، مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ جوش تھا، اور اسی جوش میں ابو عبید نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے خود دریا پار کر کے ادھر جائیں گے، ہے نا، تم کیوں آ رہے ہو، ہم خود آ رہے، کہتے ہیں نا رکو ابھی میں آ رہے، ہم آ رہے، ہے نا، تم بتاؤ، ہم آ رہے ہیں، ہم آ کر بتائیں گے تمہیں، ٹھیک، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جوش میں آ کر انہوں نے کہا کہ ہم خود دریا پار کر کے کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس پر جو ہے مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو ایکسپیرینس مسلمان تھے انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی، لیکن خیر آپ دیکھیں کہ مخالفت کا وقت نہیں تھا، اور جیسے ہی مسلمانوں نے دریا پار کیا ان کو آرگنائز ہونے کا موقع نہیں ملا، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک فوج ہوتی ہے وہ آرگنائز ہوتی ہے، صف بندی ہوتی ہے نا، اور اس طرح سے جو ہے وہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے جنگ میں کھڑے ہونے کا کہ پیادے آگے رہتے ہیں، پھر پیچھے تیر والے ہوتے ہیں، پھر اس کے پیچھے تلوار والے ہوتے ہیں، پوری ایک صف بندی، پوری ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے فوج کی، کچھ بھی ان کو موقع نہیں ملا اور ایرانیوں نے حملہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ خیر اب دیکھیں کہ پہلا واقعہ تھا واقعہ جسر جو تھا، وہ پہلا واقعہ تھا جس میں مسلمانوں کی فوج نے ہاتھیوں کا مقابلہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہاتھیوں سے ابھی تک مسلمانوں کی فوج کا واسطہ نہیں پڑا تھا، اور میں نے آپ کو شاید حضرت ابو بکر کے واقعے میں بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر کے واقعے میں بتایا تھا کہ دیکھا بھی نہیں تھا، ہے نا، مدینہ میں ایک ہاتھی لایا گیا تھا اور کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا، پہلی بار انہوں نے دیکھا تھا، اور آپ سمجھ لیں کہ یہ جو جنگ ہو رہی تھی پہلی بار سامنا ہوا تھا ہاتھیوں سے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ یہ گھوڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں جنگ کے، یہ اتنی بڑی مخلوق دیکھ کر کیا تھے، بدک رہے تھے، ٹھیک ہے، بھاگ رہے تھے، ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ تو خیر آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسلمان مجاہد گھوڑوں سے اتر آئے، جب کیونکہ گھوڑے ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے، وہ گھوڑوں سے اتر کر انہوں نے ہاتھیوں کی طرف جو ہے کوچ کیا، اور بہت سارے ہاتھیوں کو انہوں نے جو ہے گرا دیا، ٹھیک ہے، مار دیا۔ پھر اسی طرح جو ایک اور سفید ہاتھی تھا جو سب سے بڑا تھا اور ہاتھیوں کے دستے کا لیڈر تھا، آگے آگے چل رہا تھا اور وہ قابو میں نہیں آتا تھا، تو ابو عبید جو تھے رحم اللہ وہ بھی گھوڑے سے اترے، پیدل ہوئے اور تلوار سے ہی اس کی سونڈ جو ہے انہوں نے کاٹ دی۔ تو ظاہر ہے ہاتھی کو چوٹ لگتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، بہت غضبناک ہو کر اس نے کیا کیا، ابو عبید کو شہید کر دیا، اپنے پیروں تلے ان کو رون دیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ہاتھی جیسے گھوڑے کیا تھے ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی جنگ کی، اسی طرح ان ہاتھیوں کو بھی جنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اب جب دیکھا، جب یہ چوٹ ان کو لگنے لگی ہاتھیوں کو، تو انہوں نے کیا کیا، پھر ساری کے سب میں ہی پھیل گئے، اور چھوٹا موٹا نہیں ہوتا ہے نا ہاتھی، بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کتنے سارے لوگ ان کے کچل رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے پیروں تلے کچل رہے ہوں گے، وہ ادھر ادھر پھیلنے لگے، جب ان کو چوٹ لگی تو وہ بے تحاشا ادھر ادھر دوڑنے لگے، تو اب کیا ہوئی، مسلمانوں کی صفوں میں ایک تباہی مچ گئی۔ ابو عبید کی شہادت کی خبر پھیلی تو اور زیادہ سچویشن بری ہی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ بہت سارے مسلمان، پیچھے دریا تھا، دریا میں ہی ڈوب گئے، ٹھیک ہے، بہت سارے مسلمان اس طرح سے شہید ہو گئے۔ اور یہ شہادت بھی اس لیے ہوئی کیونکہ جو آپ دیکھیں نا کہ شاید آپ نے وہ کہاوت سن رکھی ہوگی کہ کشتی جلا کر آئے ہیں ہم، ہے نا، پیچھے سے کشتی جلا کر آئے ہیں۔ تو یہ نا ایک جنگ کے ہی موقع پر ایسا کچھ ہوا تھا، مجھے کسی کا نام یاد نہیں آ رہا، ابھی کبھی آگے آ گیا واقعہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں بتاؤں گی، پھر تھوڑا سا سن لیجیے کہ جب جنگ پر وہ گئے تو ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ انسان کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم پتہ نہیں لڑ پائیں گے یا بھاگ کر آ جائیں گے، تو وہ جو لیڈر تھے نا انہوں نے وہ کشتیاں ساری کی ساری، جس کشتی سے وہ اترے تھے اس جزیرے پہ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ ساری کشتیاں جلا دی، ٹھیک ہے، کہ اب یا تو مرو یہاں پر شہید ہو کر جاؤ یا پھر جیت کر جاؤ، ٹھیک ہے، اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے پیچھے پلٹنے کا، یا تو مرو یہاں پر اور یا پھر جیت کر جاؤ۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں مسلمانوں نے وہ پل جس سے وہ چڑھ کر آئے تھے، دریا پار کر کے آئے تھے، وہ پل بھی انہوں نے توڑ دیا تھا تاکہ ہم پیچھے نہیں پلٹے جنگ سے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح مسلمانوں نے یہ پل بھی توڑ دیا تھا،
تاکہ کوئی بھی پیچھے نہیں پلٹے، کوئی بھی جنگ سے پیٹھ نہیں پھیرے، کیونکہ ظاہر ہے جنگ سے پیٹھ پھیرنا کیا مانا جاتا تھا؟ گناہ کبیرہ تھا، ہے نا؟ گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ کوئی جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے جنگ کے میدان سے۔ خیر، اب جیسے ہی ابو عبید شہید ہوتے ہیں تو حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کی کمانڈ سنبھال لیتے ہیں اور ایران کی فوج کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ بچی کچی جو فوج ہوتی ہے، صرف سمجھ لیجئے کہ 10,000، اور مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سمجھ لیجئے 15 کچھ ہزار لوگ ہوں گے، یہ سارے کے سارے میں سے صرف 3,000 مجاہدین زندہ بچ کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اتنی بڑی شہادت جو ہے وہ مسلمانوں کے حصے میں آتی ہے، اتنے سارے مسلمان جو ہے شہید ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے حضرت عمر کے لیے ایک بہت بڑا سخت رنج والا واقعہ ہوگا، ہے نا؟ سخت غمزدہ ہوں گے حضرت عمر بھی اس چیز کو لے کر، اور یہ جو 3,000 بچ کر آئے تھے یہ بھی بہت زیادہ شرم کے مارے حضرت عمر سے چھپتے پھرتے تھے۔ ظاہر ہے مسلمان ان کی ایمان زندہ تھے، ان کو لگ ہی رہا تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم وہاں سے آ گئے ایسے ہی، ٹھیک ہے، اور کسی کو اپنا منہ نہیں دکھاتے تھے۔ حضرت عمر کو جس چیز کا پتہ چلتا تھا کہ فلاں ادھر چھپا ہے، فلاں ادھر چھپا ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر بھی ایک کیریکٹر، ایک لیڈر کا کیریکٹر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کو ٹونٹ ہی کرتا رہے اور سامنے والے کو نیچا دکھاتا رہے اور سارا کا سارا بلیم جو ہے وہ سامنے والے پر ڈال دے کہ نہیں تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تم تھوڑی اور ہمت دکھاتے، تم تھوڑا اور جو ہے وہ جذبہ دکھاتے، تھوڑا اور وہاں پر ٹکے رہتے، ٹھیک ہے، تو آئے کیوں تم واپس، پلٹے کیوں، ہے نا؟ بار بار کیا کرنا، بلی کرنا کسی کو، اور بار بار جو ہے اس کی بے عزتی کرنا، اس کی ذلت کرنا، ایسا کوئی ان کا ایٹیٹیوڈ نہیں رہا۔ بلکہ حالانکہ حضرت عمر بہت سخت تھے، ہے نا، سخت مزاج کے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ جس کا پتہ چلتا تھا کہ فلاں شخص یہاں چھپا ہوا ہے یا وہاں چھپا ہوا ہے یا وہاں پر رہ رہا ہے، تو اس کے پاس جاتے، اس کو تسلی دیتے اور آئندہ کے لیے اس کو انکریج کرتے، اس کی ہمت بہت زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے کہ بس اب آئندہ جو ہے تمہیں اس چیز سے سبق لینا ہے نا، اس چیز سے لیسن لینا ہے، تھک ہار کے نہیں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی دیکھیں مسلمان کو اللہ تعالیٰ بھی سکھاتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا ایمان پکا ہے تو تم ہی غالب ہو کر رہو گے، ہے نا؟ حالات سے تو نہیں گھبرانا، ٹھیک ہے۔ کبھی تم یہ تو کیا ہوتے ہیں تلک الایام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو دن ہے جو ہم آپس میں چینج کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے حالات اچھے کر دیتے ہیں، کبھی کسی کے حالات اچھے کر دیتے ہیں، ہے نا؟ کبھی کافر اوپر ہو جاتے ہیں، کبھی مومن اوپر ہو جاتے ہیں، اور یہ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھا کہ بہت ساری جنگ احد کا واقعہ دیکھے، ہے نا؟ تو وہاں پر بھی اس طرح کی سچویشن ہو گئی کہ مسلمانوں کو بس سمجھ لیجئے کہ ہارتے ہارتے مسلمان بچے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جنگ حنین ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہاں پر بھی تیروں کی بوچھاڑ کافروں نے کر دی تھی، رستے میں ہی، ابھی پہنچنے بھی نہیں پائے تھے مسلمان، اپنی صف بھی نہیں بنا پائے تھے، رستے میں ہی کر دی، تو وہاں سے بھی کیا ہوا پھر ایک دیکھیں کریٹ ہو گیا تھا فس، ہے نا؟ تو یہ ساری سچویشنز لگی رہتی ہیں، کبھی کوئی آگے کبھی کوئی آگے، یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو ان حالاتوں میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ملے گا، بلکہ آگے کے لیے کیا کرے انسان، ان حالاتوں سے سبق حاصل کرے اور آگے بڑھتا رہے، ٹھیک ہے۔ آج تمہارے دن کل ان کے دن، آج تمہارے حالات اچھے کل ان کے حالات اچھے، یہی چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر بہت زیادہ ان کو اس واقعے کا رنج تھا، بہت غصہ بھی تھا، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں حضرت عمر کا بھی ایک رول کہ اتنے سارے شہید ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی وہ بیٹھ نہیں رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا، بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، بڑے بڑے جتھے مدینہ میں جمع ہوئے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ نمر اور تغلب کے عیسائی قبیلے بھی جو ہے ایرانیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کے لشکر میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کتنی بڑی بات تھی کہ ایک نان مسلم عیسائی، ٹھیک ہے، جو ویسے ہی بغض رکھتے تھے مسلمانوں سے، وہ بھی ایک دشمنی میں آ کر جو ہے ایرانیوں کی مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو گئے، ایک بہت بڑی فوج اکٹھا ہوئی، تو حضرت عمر نے انہیں عراق کے محاذ پر جنگ کرنے کے لیے روانہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک وہیں تھے، ہے نا، جہاں پر ان کو بھیجا گیا تھا ادھر ہی موجود تھے، انہوں نے بھی وہاں پر جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے انتظار نہیں کیا کہ حضرت عمر کچھ کریں گے کچھ کہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا، بلکہ جو چیز ان کو صحیح لگی انہوں نے وہ کی، ایک بہت بڑی فوج انہوں نے آس پاس کے قبیلوں سے اکٹھا کروائی اور ایرانیوں کے مقابلے پر پھر سے ایک بار جو ہے آ گئے، دریائے فرات کے کنارے بویب کے مقام پر خیمہ انہوں نے ڈالا اپنا، اور فوجیں ان کے ساتھ وہاں کی بھی مل گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو بویب کا مقام ہے، ابھی جو آگے ہم جنگ بویب پڑھیں گے، یہ مقام جو ہے
اسی سے تھوڑا آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے آگے قادسیہ کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے کوفہ کا شہر آباد کیا تھا. اور کوفہ جو مقام رکھتا ہے اسلام کی ہسٹری میں، ایک تو ملٹری بیس تھا. ٹھیک ہے، کوفہ جو تھا وہ مسلمانوں کا ملٹری بیس بن چکا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ کوفہ میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ بنایا تھا، ہے نا. اب وہیں پر بیٹھ کر آپ حضرت علی جو تھے وہ خلیفہ اب خلافت کیا کرتے تھے. پھر کوفہ ہی آگے چل کر جس وقت تابعین اور تبع تابعین کا دور چلا ہے، اس وقت کوفہ ہی سمجھ لیجیے علمی مرکز بھی، سینٹر آف ایجوکیشن بھی کوفہ ہی رہا ہے. یہ میں نے دیکھیے اسکرین پر یہ لگا رکھا ہے، یہاں پر چیک کر لیجیے جنگ بویب. ٹھیک ہے، میری اسکرین نہیں دکھ رہی ہے کیا؟ اسکرین نہیں دکھ رہی ہے؟ اچھا چلیں خیر. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ بویب کا ہی مقام تھا جہاں پر پھر بعد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا شہر آباد کیا تھا. میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جو ایجوکیشن پوائنٹ سمجھ لیجیے ایک طریقے سے کوفہ کا شہر بنا ہوا تھا، ہے نا. سارے بہت بڑے بڑے عالموں کے آپ نام سنیں گی، بہت بڑے بڑے اسکالرس، بڑے بڑے جو ہے وہ محدثین کے نام آپ سنیں گی جو یہاں سے نکلے ہیں اور انہوں نے آگے تک دین کو پھیلایا ہے. ٹھیک. اچھا یہ جو جنگ ہوتی ہے، اگلی جو جنگ نیکسٹ بویب کے مقام پر جنگ بویب کے نام سے مشہور ہوئی. رمضان 13 ہجری، ٹھیک ہے، اور نومبر. ٹھیک ہے، وہ واقع جسر ہوا اکتوبر میں، اور سیکنڈ اگلے ہی منتھ، یعنی کہ ابھی منتھ کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا رمضان کا، اگلے ہی منتھ نومبر میں یہ جنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 12,000 گھڑ سواروں پر مشتمل تھی. ٹھیک ہے، سوری، ایران کی طرف سے 12,000 گھڑ سوار تھے. ٹھیک. اور مہران جو تھا ان کا کمانڈر تھا. ٹھیک ہے، ایرانی فوج کے لشکر میں 12,000 گھڑ سوار تھے اور مہران ان کے کمانڈر تھا. اور حضرت مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو بڑی ہوشیاری سے، بڑی مہارت کے ساتھ اور بڑی بہادری سے لڑایا. ٹھیک ہے، جنگ جسر جو ہوئی ہے، واقعہ جسر جو ہوا ہے، جن مسلمانوں نے فرار اختیار کی تھی بہت دلیری کے ساتھ، جو حضرت عمر نے ان کو موٹیویٹ کیا ہوا تھا، حضرت عمر نے ان کو انکریج کیا ہوا تھا، بہت دلیری کے ساتھ وہ لڑے اور سب نے شہادت سے سرخرو ہو کر اپنی جو یہ بدنامی کا داغ، یہ رسوائی کا جو داغ ان پر لگا تھا، وہ سارا کا سارا انہوں نے دھو دیا. حضرت مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی مثال سب کے لیے جو ہے، ان کی مثال بھی قابل تقلید تھی، ہے نا. ان کے بھائی تھے مسعود. ٹھیک ہے، بہت تیز ان کو ایک زخم لگا تھا اور وہ زخم کھا کر جو ہے گر گئے تھے. تب بھی آپ دیکھیں کہ ظاہر ایک بھائی، اپنا سگا بھائی، اپنا سگا خون گر جائے تلوار سے چوٹ کھا کر، ہے نا، تو ظاہر انسان اس کو ہر چیز چھوڑ کر اس کو بچانے کے لیے جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہم انسان کیا کرتا ہے؟ بس کہتا ہے ہر چیز چھوڑو، پہلے اس کو دیکھو، اس کو کیا چوٹ لگ گئی، اس کی تھوڑی سی وہ کر لو، مرہم پٹی کر دو، اس کو فرسٹ ایڈ دے دو، کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ ان کے بھائی گر گئے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنی تلوار سے ہاتھ نہیں روکا. ٹھیک ہے. اور اچھا لو. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو گرتے ہوئے دیکھ کر بھی اپنا ہاتھ نہیں روکا، اور یہ سوچ کر کہ مسعود کی شہادت سے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہو، افسوس ہوا ہو، اور ان کی جنگ کی کوششوں میں کوئی ڈھیل آ گئی ہو. یعنی کہ ظاہر ہے ان کے بھائی تھے، ہے نا، ایک کمانڈر، اس کا بھائی، ساتھ میں ہی لڑ رہے تھے دونوں، اور ایک گر گیا تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کو پیچھے کوئی نہ کوئی کوششوں میں ان کے ڈھیل آنے لگے ہوں، اور وہ جنگ سے ادھر ادھر جو ہے وہ بہک رہے ہوں، ان کا دھیان جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو رہا ہو. تو انہوں نے للکار کر کہا کہ مسلمانوں، میرے بھائی کے گرنے کی پرواہ تم مت کرنا، تمہارے بہترین آدمی یوں ہی گرتے ہیں، تمہارے نیزے اور تلواریں چلتی رہیں اور تمہارے جھنڈے جھکنے نہ پائے.
ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے پھر سے ایک بار فوج کو موٹیویٹ کیا کہ اس چیز سے تمہیں جو ہے کوئی بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ کون گر رہا ہے اور کون مر رہا ہے نا. ظاہر ہے جو گر رہا ہے، جس کے چوٹ لگ رہی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اجر ثابت کر رہے ہیں، ہے نا. جو جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، شہادت کا جام پی لیتا ہے، اس کے لیے اور بڑا درجہ اس کے لیے اپنے آپ ہی بن جاتا ہے. تو تمہیں اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی ہے، بلکہ تمہیں جو ہے اسی طرح جنگ کرتے رہنا ہے اور جو ہے اس میں لگے رہنا ہے، کسی کو نہیں دیکھنا. خود مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ مسعود جو تھے ان کے بھائی مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے گرتے وقت کہا کہ مسلمانوں میرے مرنے سے بد دل مت ہو جانا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا جذبہ اور ان لوگوں کی جو ہے وہ کوششیں اور ان لوگوں کی محنتیں اور اللہ کی راہ میں ان کا جو ہے کس طرح سے ان کا شوق ہوا کرتا تھا، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کا، کہ خود شہید ہو رہے ہیں اور جو ہے وہ کٹ رہے ہیں، گر رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی موٹیویٹ ساتھ ساتھ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ تم میرے مرنے سے بد دل مت ہونا یا کسی کی چوٹ کھانے سے بد دل مت ہونا. پھر ایسا ہوا کہ جو قبیلہ تغلب تھا، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا عیسائیوں کے دو قبیلے تھے، تغلب اور نمر. ٹھیک ہے، تغلب کے قبیلے کے ایک عیسائی نوجوان نے جو ہے ایرانی جو سپہ سالار تھا مہران، ٹھیک ہے، مہران میں نے آپ کو بتایا تھا ایران کا سپہ سالار تھا، اس کو جو ہے تلوار سے مار دیا اور وہ جو ہے وہ اس کا جو ہے قتل، ایرانی سپہ سالار کا قتل کر دیا. اچھا، یہ تبری کی روایت ہے کہ ایک عیسائی نے اس کو مارا تھا. اور ایک دوسرے اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جریر اور منذر بن حسان نے جو ہے اس کو قتل کیا تھا. ٹھیک ہے، مہران کو قتل جو ہے وہ جریر اور منذر بن حسان نے، ہو سکتا ہے تینوں ہی شامل ہوں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ جنگ میں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون جو ہے وہ کس نے کس کو مارا ہے. ٹھیک ہے، تو زیادہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، ہو سکتا ہے تینوں ہی ہو یا ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک ہو. خیر جو بھی ہے، تو آپ دیکھیں کہ جب کوئی جنگ کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جو اس کے فوج کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، بدحواس ہو جاتے ہیں اور ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں ادھر ادھر. ٹھیک ہے، اچھا خیر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے جس طرح اپنے آنے پر پل توڑا تھا پچھلی واقع جسر میں، اسی طرح جنگ بویب میں جو فرات پہ پل انہوں نے باندھا تھا وہ بھی انہوں نے توڑ دیا تھا. ٹھیک ہے، جب یہ ایرانی وہاں سے بھاگے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ دنوں کو بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، دن کبھی اس کے کبھی اس کے، ہے نا، اچھے دن کبھی اس کے، برے دن کبھی اس کے. تو خیر اب دیکھیں اس وقت اس واقعے میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ دریا میں ڈوب کر شہید ہو گئے. یہاں پر اب ایرانیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں نے فرات کا پل توڑ دیا تھا، بھاگتے ہوئے ایرانی جو قتل ہونے سے بھاگ رہے تھے وہ دریا میں ہی ڈوب کر مر گئے. ٹھیک ہے، اس معرکے کا یعنی کہ واقع جسر کا یہ معرکہ، یہ جنگ بویب جو تھا بھرپور جواب تھا. اور اس کے بعد مسلمان جو ہیں سارے ہی عراق پر چھا گئے. دشمن کا ایرانی دارالحکومت مدائن کے دروازوں تک انہوں نے تعقب کیا، پیچھا کیا. ایرانیوں کے دل بیٹھ گئے، ان کا اقتدار کمزور ہو گیا اور ان کا زور ٹوٹ گیا. بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا. عراق دوبارہ ان کے قبضے میں آ گیا، جو کہ ہاتھوں سے نکل چکا تھا، ہے نا. ایرانی دوبارہ وہاں پر غالب ہو گئے تھے. اب کیا ہو گئے، وہ مغلوب ہو گئے. عراق دوبارہ سے ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا. ولیم میور لکھتے ہیں کہ مسنا دنیا کے عظیم جرنیلوں میں سے تھے. فتح کے بعد مسنا نے اپنے لشکر سے کہا، میں نے جاہلیت اور اسلام دونوں میں ایرانیوں سے جنگ کی ہے. اللہ کی قسم جاہلیت میں 100 اجمی 1000 اربوں پر بھاری ہوتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اسلام اور ایمان کی برکت یہ ہے کہ اب 100 ارب 1000 ایرانیوں پر بھاری ہے. اللہ اکبر. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیا کہتے ہیں حضرت مسنا کہ میں نے دیکھے دور جاہلیت میں بھی انہوں نے ایرانیوں سے جنگ کی تھی، کیونکہ عراق کے تھے اور عراق میں ایرانیوں نے کیا کیا تھا، اپنا اقتدار جما لیا تھا. وہ ان پر حکومت کرتے تھے عراقیوں پر. ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی ان سے جنگ کرتے تھے مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اسلام لے کر آئے تو اس وقت بھی انہوں نے ایرانیوں سے جنگ کی. کہتے ہیں کہ جاہلیت میں 100 اجمی عربی کا الٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عربی عرب کے لوگ، اجمی باہر کے لوگ. تو 1000 ارب پر 100 اجمی بھاری پڑ جایا کرتے تھے، یعنی کہ 1000 اربوں کو 100 اجمی بھگا دیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے. لیکن اسلام اور ایمان کی برکت کیا رہی،
کہ 100 ارب اب 1000 ایرانیوں پر بھاری ہیں۔ اللہ نے ایرانیوں کا رعب مٹا دیا، ان کا مکر باطل کر دیا۔ ٹھیک ہے، افسوس کہ یہ عظیم جنرل اس عظیم فتح کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد جنگ قادسیہ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، مطلب ابھی جنگ قادسیہ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان کے بہت سارے زخم دونوں ہی جنگوں میں، جنگ جسر جو ہوئی ہے اور ابھی جنگ بویب جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان دونوں ہی جنگوں میں ان کے بہت سارے زخم لگے تھے۔ اور اس وقت دیکھیے زخم کے لیے کوئی کچھ ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، آج تو اسٹیچز لگ جاتی ہیں، بڑے اچھے سے پلاسٹرز ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اس وقت اتنا کوئی حساب کتاب نہیں تھا ٹریٹمنٹ کا، اور نہ ہی ان لوگوں کے پاس وقت ہوتا تھا کہ وہ ہر چیز کو سہت کر بیٹھے رہے۔ پیر کٹ گیا تو اس پر اسٹیچز لگا کر 2-3 دن آرام کر لیا، 4-5 دن آرام کر لیا۔ ان لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا اس چیز میں ویسٹ کریں۔ ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر ہے اپنی کوششوں میں لگے ہی رہتے تھے، تو کہاں سے زخم جو ہے وہ سوکھتے یا پھر جو ہے ان کو وہ ہیل ہوتے۔ تو جو زخم ان کے لگے تھے ٹھیک سے وہ بھرے نہیں تھے، کھل گئے تھے، اور آخر میں جو ہے ان کی وفات کا سبب بن گئے۔ تو یہ دونوں جنگیں ہم نے دیکھی، ایک واقعہ جسر ہم نے دیکھا اور ایک جنگ بویب ہم نے دیکھی۔ واقعہ جسر میں مسلمانوں کے ساتھ تھوڑی کڑوی سچویشن رہی، اور بہت سارے مسلمان یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ 10,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے اس جنگ میں۔ اور اس جنگ بویب سمجھ لیجئے جنگ جسر کا جواب رہی، اور ایرانیوں کے پیر بالکل ایک طریقے سے اس جنگ نے کیا کیے، اکھاڑ دیے، جو کہ حضرت مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں رہے۔ اچھا میں ریپیٹ کر دوں، ہاں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جاہلیت اور اسلام دونوں میں ایرانیوں سے جنگ کی، اللہ کی قسم جاہلیت میں 100 اجمی 1000 عربوں پر بھاری ہوتے تھے۔ 100 باہر کے لوگ 1000 عربوں پر بھاری ہوتے تھے، لیکن اسلام اور ایمان کی یہ برکت ہے کہ اب 100 عرب 1000 ایرانیوں پر بھاری ہیں۔ اللہ کرے کہ عرب کو عقل آ جائے ان باتوں سے، عرب جو ہے وہ ان باتوں سے سبق لیں کہ ابھی بھی اگر اپنے ایمانوں کو زندہ کرتے ہیں اور اپنے اسلام کے لیے جو ہے وہ آگے آتے ہیں، تو تھوڑے بھی ہیں، ویسے تو ہے نہیں تھوڑے، بہت سارے ہیں، لیکن اگر مانتے بھی ہیں اپنے آپ کو تھوڑا، تب بھی وہ بھاری پڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اب ایک بہت امپورٹنٹ جنگ کی طرف چلتے ہیں، جو کہ اسی مہینے یعنی کہ رمضان میں ہی ہوئی، اور 14 آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 2 جنگوں کا ہم نے پڑھا کہ ایک ہی سال میں، ایک ہی منتھ میں، رمضان کے مہینے میں ہی ہوئی، ہے نا۔ ہمارا کیا اپنے اوپر غور کریں، ہمارا رمضان میں کیا ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے حالاتوں پر غور کریں کہ ہم رمضانوں میں باہر تک نہیں نکلنا چاہتے ہیں نا، اور عورتیں اگر شاپنگ جاتی ہیں تو پھر وہ کہتی ہیں روزے ہی نہ رکھو، ہے نا، وہاں پر ویکنیس ہو جاتی۔ ویسے تو بہت غلط بات ہے، بہت بڑی گناہ کی بات ہے، کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ایسی جنرل میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ تھوڑی بہت دھوپ ہوتی ہے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے نا، کہ بس بہت گرمی ہے، انتظار کر رہے تھے نا ہم ٹھنڈ کے روزے آ جائیں، ٹھنڈ کے روزے آ جائیں، تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے، ہمیں بالکل پسند ہی نہیں آتا۔ اور اے سی کے روم ہے ہمارے الحمدللہ، اور کولر چل رہے ہوتے ہیں ہمارے، اسی کے آگے ہم دن میں بیٹھے رہتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم بھی کچن میں ہمیں لگانا پڑتا ہے، تو کتنے چڑچڑے سے ہم ہو جاتے ہیں نا کہ بس یہی کرتے رہو، یہی ہمارا کام رہ گیا۔ اور مسلمانوں کو آپ دیکھیں کہ کمفرٹ زون چھوڑا انہوں نے اپنا، ویسے بھی کوئی سے کمفرٹ زون میں نہیں تھے، ریگستان میں رہتے تھے، دھوپ اور پسینے ان کے لیے عام بات ہی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اس موسم میں بھی روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جنگوں میں بھی نکل رہے ہیں اور روزے کی ہی حالت میں جنگ کر رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا انٹینسٹی رہی ہوگی ان کی جنگوں کی۔ ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے بنا روزے رکھ کر جنگ کر رہے ہوں گے، اور رمضان کے مہینے میں تو فرض ہیں، چھوڑ ہی نہیں سکتا روزہ انسان، ہے نا۔ عام حالاتوں والی بات نہیں ہے کہ عام روزہ ہے کوئی چھوڑ دو، ہے نا، نفل ہے تو چھوڑ دو یا توڑ دو، ایسا کچھ کر بھی نہیں سکتے، ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ رمضان میں ہی یہ جنگ ہوتی ہے، جنگ قادسیہ۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بویب کی جنگ ہوتی ہے، مسلمان جو ہے مدائن کے دروازوں پر تک چلے جاتے ہیں، تو ایرانیوں نے ایک بار پھر سے جو ہے اس پوری کنڈیشن کا بہت گہرائی سے جائزہ لیا، بڑے بڑے درباریوں کو اپنے ساتھ کیا، اور اختلاف جو آپس میں ہو گئے تھے وہ پورے دور کیے۔ ٹھیک ہے، ایک عورت جو ان کے تخت پر بیٹھتی تھی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، یہ بہت پہلے شاید 2-3 کلاسز پہلے بتایا تھا کہ ایک عورت تخت پر بیٹھی تھی، پوران دخت کے نام سے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہٹایا،
کیونکہ وہ عورت تھی، ہے نا. اور اس کو ہٹا کر ایک 21 سال کے نوجوان شہزادے یزگرد اس کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایران کے ہیں، ان کے نام عجیب عجیب ہوتے ہیں. تو خیر یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی سن لیجئے کہ 21 سال کا لڑکا تھا، شہزادہ تھا، یزگرد اس کا نام تھا. اس کو تخت پر بٹھایا اور مسلمانوں کے خلاف پھر سے ایک بہت بڑا لشکر انہوں نے اکٹھا کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ بار بار مطلب یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی کوئی پکچر کا سین چل رہا ہے کہ بار بار ہار کر بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، بار بار ہار کر بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو پھر سے ایک بار دماغ میں لائیے کہ ایران جو ہے سپر پاور تھا، ہے نا. ایران کوئی چھوٹی موٹی طاقت یا کوئی چھوٹی موٹی کنٹری جیسے آج بہت چھوٹی سی کنٹری ہے، ایسے کوئی کنٹری نہیں تھا، بلکہ ایک سپر پاور تھا. اس کے انڈر میں بہت سارے ملک آتے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کی ایگو بھی اتنی بڑی ہوتی کہ نہیں ہوتی، ہے نا. تو ظاہر ہے ان کی ایگو پر بار بار چوٹ لگ رہی تھی کہ یہ تو ایک سپر پاور سے ہی جنگ کرتے تھے، اب یہ کہاں سے اٹھ کر عرب آ گئے ہیں چھوٹے سے، اور آ کر ابھی ابھی نئے نئے نکلے ہیں اور آ کر ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں. تو ان کو طیش تھا. ٹھیک ہے. اور یہ طیش، یہ ایگو ہی ان کو کیا کرتی تھی، دوبارہ سے بغاوت کرنے کے لیے تیار کر دیتی تھی. دوبارہ سے یہ لوگ جو ہے تیار ہو جاتے تھے بغاوت کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے. تو یہ پھر سے کیا کرتے ہیں کہ اس ملکہ کو ہٹاتے ہیں اور ایک نوجوان شہزادے کو تخت پر بٹھاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا لشکر تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر سے جو ہے جو عراق فتح کیا گیا تھا مسلمانوں نے، پھر سے ایران جو ہے وہاں پر دباؤ بنانے کے لیے پہنچ جاتا ہے. مسنا کے پاس ابھی بہت تھوڑی فوج رہ گئی تھی، اور پھر سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد کی درخواست کی کہ آپ جو ہے تھوڑی سی مدد بھیج دیجیے. حضرت عمر نے بڑے بڑے قبیلوں سے پھر سے مجاہدین بلائے اور پھر سے ایک 20,000 مجاہدین مدینہ میں جمع ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھتے جائیں کہ کتنا زیادہ اسلام پھیل چکا ہوگا، جو اتنے زیادہ لوگ شہید بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے سارے کے سارے تو نہیں جنگ پر جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. 50% بھی جا رہے ہوں گے تو 50% الگ سے بھی لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ اتنے پیریڈ میں کتنے سارے لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جو اتنی فوج آ رہی ہے بار بار، تو آپ دیکھیں گے 20,000 مجاہدین مدینہ میں پھر سے جمع ہوتے ہیں. اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول آپ کو یہاں پر ملے گا، بہت بہت بڑا رول ملے گا. اور ظاہر سعد بن ابی وقاص بہت بلند مرتبہ صحابی اور عشرہ مبشرہ، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے ہم، عشرہ مبشرہ تھے، بہت ہی بہادر تھے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غزوے میں انہوں نے شرکت کی تھی اور بڑی جانصاری سے انہوں نے جو ہے لڑائی کی تھی، جنگوں میں شریک ہوئے تھے. ان کو حضرت عمر نے لشکر کا امیر بنایا. یہ جو 20,000 کا لشکر مدینہ میں اکٹھا ہوا تھا، اس کا امیر کس کو بنایا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص بنے. اچھا، اب دیکھیں کہ دو قبیلے تھے مدینہ کے آس پاس رہا کرتے تھے. ایک قبیلے کا نام تھا قبیلہ سکون. ٹھیک ہے. ایک قبیلے کا نام تھا قبیلہ سکون اور ایک قبیلے کا نام تھا قبیلہ کندا. ٹھیک ہے. اس کے 400 لوگ تھے جو حسین بن نمیر اور معاویہ بن خدیج کے ساتھ جو ہے مدینہ سے گزر رہے تھے، اور یہ بھی جنگ میں ہی شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے. یہ جنگ قادسیہ تھی مسلمانوں کی طرف سے، اسی جنگ میں شرکت کرنے کے لیے یہ 400 لوگوں کو لے کر جا رہے تھے. حضرت عمر ان کے پاس سے گزرے تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہے انہوں نے جو ہے حضرت عمر سے کچھ بے رخی سی برتی اور فرمایا کہ مجھے ان کے بارے میں، حضرت عمر نے ان سے جو ہے بے رخی برتی اور فرمایا کہ ان کے بارے میں مجھے کچھ تردد ہے، یعنی کہ میں کچھ شک میں ہوں، میرے دل میں کسی عرب جماعت سے ایسی ناگواری پیدا نہیں ہوئی جیسی مجھے ان لوگوں سے ہوئی ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے جانے دیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ناگواری سی دیکھیں، ایک تو حضرت عمر بہت زیادہ، مطلب یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ بالکل سمجھ لیجیے کہ وہی ان کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق اتر جایا کرتی تھی، ہے نا. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بنایا ہوا تھا کہ کتنی ساری باتیں ہم دیکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی دیکھیں گے کہ یہ حضرت عمر کا خیال تھا اور اللہ نے وہی اتار دی. بہت اچھے اچھے ان کو الہام آیا کرتے تھے، بہت اچھی اچھی سوچ ان کی ہوا کرتی تھی دین کو لے کر. تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں جو ہے ان کو
اچھا خیال نہیں گزرا، ٹھیک ہے، ناگواری ہوئی. اور بعد میں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جس نے ان کی جو یہ نفرت تھی، ناگواری، یہ تشویش جو ان کو ہوئی تھی حضرت عمر کو، اس کو بالکل صحیح ثابت کر دیا. ٹھیک ہے. انہی لوگوں میں سے سودان بن حمران ایک شخص تھا جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا. ٹھیک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیوں ابھی یہ حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ ابھی بہت دور ہے. سمجھ لیجئے کوئی 15-20 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس سے پہلے ہی آپ دیکھیں ان کے دل میں کیسی ناگواری ان کے لیے اکھڑی تھی. ٹھیک ہے. تو انہی لوگوں میں، یعنی کہ جو 400 لوگوں میں ایک شخص تھا سودان بن حمران، جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا. انہی لوگوں میں حضرت علی کا قتل کرنے والا خالد بن ملجم تھا. ٹھیک ہے. حضرت علی کو جس نے شہید کیا تھا. ٹھیک ہے. معاویہ بن خدیج تھا جس نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے، اور دوسرے جو ہے قاتلان نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا تھا. اور کچھ لوگ وہ تھے جو حضرت عثمان کے قاتلوں کی مہمانداری کرتے تھے اور ان کو پناہ دیتے تھے. ٹھیک ہے. حسین بن نمیر تھا جس نے یزید کی فوج کے سالار کی حیثیت سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں مکہ کا گھیراؤ کیا تھا اور کعبہ پر جو ہے آگ اور پتھروں کی بارش کی تھی. استغفر اللہ ربی. تو یہ وہ لوگ تھے جن کو دیکھ کر حضرت عمر کو بہت ناگواری گزری تھی. اور سوچیں یہ کتنے حضرت عمر کے جانے کے بھی بہت لمبے عرصے کی بات ہے. ٹھیک ہے. بہت دنوں کے بعد یہ واقعے پیش آئے تھے، حضرت علی کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، اور یہ جو کعبے وغیرہ پر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. تو یہ ساری چیزیں بہت بعد میں ہوئی تھی، لیکن ابھی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ان سے ناگواری محسوس ہوئی تھی. تو سوچ سکتے ہیں، ابھی اس چیز سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کا دل کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا تھا، کس سانچے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ڈھالا ہوا تھا کہ آگے تک کی سمجھ لیجیے ابھی کچھ ہوا بھی نہیں ہے، کوئی ان کو علم غیب تھوڑی تھا. نعوذ باللہ. یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو علم غیب رہا ہوگا، اسی لیے ان سے نفرت اور ناگواری کا انہوں نے اظہار کیا. خیر ان کو جانے دیا. ٹھیک ہے. اپنی ناگواری، اپنی نفرت اس لیول تک نہیں لے کر گئے وہ کہ ان کو روک دے کے مت جاؤ. ٹھیک ہے. ان کو جانے دیا. ان 400 کے 400 شخص تھے یہ. تو اس واقعے کو آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ آگے ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ شہادت کی جب یہ چیز پڑھیں گے تو یہاں پر یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو یاد رکھیے گا. میں پھر سے وہاں پر ایک بار ریپیٹ کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. میں ایک بار دوبارہ سے بتا دوں. اگر آپ لوگ چاہیں تو میں اس کو ریپیٹ کر لوں. جی دیکھیے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 20,000 کے لشکر کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے غزوے میں شریک ہونے کے لیے، جنگ میں شریک ہونے کے لیے. اور بیچ میں ہی ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا. 400 لوگوں کا لشکر لے کر حسین بن نمیر اور معاویہ بن خدیج یہ جو ہے مدینہ سے گزر رہے تھے، اور یہ جو ہے ان کا ارادہ تھا کہ یہ بھی قادسیہ کی جنگ میں شریک ہو جائے. جب یہ حضرت عمر کے پاس سے گزرے تو حضرت عمر نے ان سے بے رخی برتی، کیونکہ ان کا دل ان کے بارے میں تردد میں رہا، اور کہنے لگے کہ میرے دل میں کسی بھی عرب کے لیے ایسی ناگواری نہیں پیدا ہوئی جیسی ان لوگوں کو دیکھ کر ہوئی ہے. خیر انہوں نے جانے دیا ان کو. اور بعد میں جو واقعات ہوئے ہیں حضرت عمر کے جانے کے بعد، جو مسلمانوں کے بیچ بہت زیادہ تشویشناک حالات پیدا ہوئے، بہت بگڑی ہوئی سچویشنز آنے لگی، تب پتہ چلا کہ کیوں حضرت عمر نے ان سے نفرت اور ناگواری کا اظہار کیا تھا. سودان بن حمران نے جو انہی لوگوں میں، ان 400 لوگوں میں شامل تھا، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا. خالد بن ملجم جو انہی 400 لوگوں میں تھا، اس نے حضرت علی کو قتل کیا. معاویہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دونوں لشکر حسین بن نمیر اور معاویہ بن خدیج یہ جو ہے ان کے امیر بنے ہوئے تھے، تو ان میں سے معاویہ تھے جس نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا. ٹھیک ہے. اور دوسرے تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے ساتھ کو پناہ دی ان کو، اور ان کی مہمانداری کرتے تھے. حسین بن نمیر تھا جس نے یزید کی فوج کے جو سالار کی حیثیت سے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں مکہ پر کیا کی تھی، آگ اور پتھروں کی بارش کی تھی. اسی وجہ سے ان کا اتنا زیادہ دل خراب ہوا تھا ان لوگوں کو دیکھ کر. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ہی ایسا بنایا تھا. اور
انہی سانچوں میں جو ہے ڈھالا ہوا تھا۔ خیر اب دیکھیں آپ کہ ظاہر ہے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کوئی فوج جب اپنے مشن پر جاتی ہے، کوئی لشکر جب اپنے مشن کی مہم کی طرف بڑھتا ہے، تو ایک خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کچھ نصیحتیں ان فوج کو بھی کرنی ہوتی ہے، اور جس کو اس فوج کا کمانڈر بنایا ہے اسپیشل گائیڈنس اس کو بھی دینی ہوتی ہے۔ اور یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی دیکھ چکے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب خلیفہ کے طور پر بھی دیکھ چکے ہیں، ہے نا؟ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ بہت ساری جنگوں میں حضرت ابو بکر نے کتنی ساری ہدایتیں دی ہے نا، لشکر کو بھی اور فوج کو بھی۔ تو ظاہر ہے اب حضرت عمر اس چیز سے، اس سنت سے اور اتنی بہترین چیز سے کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ انہوں نے بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری گائیڈنس دی۔ اور حضرت عمر جیسے کہ اپنے ٹور پر، بزنس ٹور پر جایا کرتے تھے، اس بیچ جو انہوں نے عراق کی طرف جا کر، جو عراق ابھی فتح ہوا تھا نیا نیا مسلمانوں کے ہاتھوں، جا کر انہوں نے سارے عراق کی دیکھ بھال کر کے آ چکے تھے، اور سارے جتنے بھی جغرافیکل کنڈیشنز تھی، کیونکہ جنگ کے لیے جو جغرافیکل کنڈیشنز کا جو ہے مطابق ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اس سے واقف ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جس جگہ جا رہے ہیں، پہاڑ ہے، میدان ہے، کیچڑ تو نہیں ہے، آگے پیچھے دریا ہے تو اس کا کیا کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری ٹیکٹکس آنی چاہیے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے سارے حالاتوں کا خوب جائزہ لیا، اور کیونکہ جو واقعہ جسر ہوا تھا وہ بہت محتاط ہو چکے تھے، بہت زیادہ کانشیس ہو گئے تھے، اور انہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈرشپ کا بھی پہلے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، کوئی مشاہدہ انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے انہوں نے جو فوج تھی اس کی نقل و حرکت کے لیے، اس کی آرگنائزیشن، مورچہ بندی کے لیے مدینہ سے عراق تک کی منزلوں کا جو کام تھا اپنے ہی ہاتھ میں لیا، ٹھیک ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گائیڈ کیا کہ ہر منزل اور ہر مرحلے کا مکمل نقشہ انہیں بھیجتے رہیں، تاکہ جو ہے وہ گائیڈ ان کو اس طرح سے کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں مطلب کتنی آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے چلیں۔ کل مجھے یاد دلائیے گا کوئی جو میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر کا جو ایک کمپیئر کیا جاتا ہے الیگزینڈر سے، ٹھیک ہے؟ جس کو شاید سکندر کہتے ہیں نا، سکندر اعظم کہتے ہیں، اس سے کمپیئر کیا جاتا ہے حضرت عمر کو۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا غلط کمپیئر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے کل ضرور یاد دلا دیجیے گا، کلاس سے 5-10 منٹ پہلے یاد دلا دیجیے گا، تو میں آپ کو وہ ضرور بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ خیر آپ دیکھیں کہ جو ہدایتیں انہوں نے دی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کی اہمیت آج بھی تر و تازہ ہے۔ کہتے ہیں اے سعد بن بنی وہیب، تم کو اللہ کے معاملے میں اس کا تکبر نہ ہونا چاہیے کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں اور صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی ان کے بھائی تھے، ٹھیک؟ یاد رکھیے گا کیونکہ کوشچن بار بار آتا ہے کہ حضرت وہ کون سے عشرہ مبشرہ صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہنے لگے کہ اس چیز کا بالکل تکبر مت کرنا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہو اور تمہیں صحابی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو تو نیکی سے مٹاتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان اطاعت کے سوا کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی کہ کسی بھی نبی کی جو وہ ہے، کسی بھی نبی سے آپ کا رشتہ ہونا، کسی نیک ولی سے آپ کا رشتہ ہونا، یا کسی صحابی سے آپ کا رشتہ ہونا، یا کوئی صحابی ہونا کیا ہے، کام نہیں آئے گا، بلکہ اللہ اور بندے کے درمیان اطاعت کا رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو جتنی فرما برداری کرے گا اللہ کے آگے وہ اتنا ہی آگے 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 رہے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی نظر میں اتنا ہی باعزت رہے گا، ٹھیک؟ تمام انسان چاہے وہ شریف ہو چاہے کمین ہو، اللہ کے یہاں برابر ہے، اللہ ان کا پالنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کتنے بھی اچھا نیک انسان ہو اللہ کے یہاں انسان ہی ہے، اور چاہے کتنا بد انسان ہو اللہ کے یہاں وہ بھی برابر ہے، یعنی کہ انسان ہونے کے ناطے اللہ کے یہاں برابر ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے کافر ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو، انسان ہونے کے ناطے برابر ہے، اللہ ہی تو ان کو بھی پال رہا ہے، اللہ ہی ہمیں پال رہا ہے۔ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے نا کہ جس کو اللہ، جو کافر ہیں انہیں بھی اللہ ہی دے رہا ہے رزق، اور ہمیں بھی اللہ ہی دے رہا ہے، وہ اس کے بندے ہیں، عبادت کے ذریعے کم اور بیش درجات حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ بس کیا فرق ہے کہ کوئی کم درجہ حاصل کر لیتا ہے اللہ کے یہاں کم عبادت کر کے، کوئی زیادہ عبادت کر کے زیادہ درجہ حاصل کر لیتا ہے نا؟ یعنی کہ تم صحابی ہو تو تم نے زیادہ عبادت کر لی، تمہارا درجہ اس لیے بلند ہو گیا، ہے نا؟ ٹھیک؟ اور اطاعت کے ذریعے ہی اللہ کی بارگاہ سے سب کچھ پاتے ہیں۔
بس تم وہی طریقہ اختیار کرو جو تم نے اللہ کے رسول کو بعثت سے لے کر وصال تک کرتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ اللہ کے چلے جاؤ کر لو ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کتنی پیاری طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ جو تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کرتے ہوئے دیکھا، اسی طریقے پر رہنا، اس طریقے کو مضبوطی سے تھام لو، وہی طریقہ کیونکہ سب سے بہتر ہے۔ میں تم کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، اس سے روگردانی کی، اس سے منہ موڑ لیا، تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ آج ہمارے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے، چاہے ہم جنگ کے حالات جنگ کے میدان میں ہوں یا نہیں ہوں، حالات ہمارے جنگ والے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے، رسوا نہیں ہونے دے گا۔ لیکن اگر ہم ان طریقوں کو چھوڑ کر دوسرے طریقے اپناتے ہیں تو ہمارے اعمال کیا ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کوئی بھی تھرڈ بات اپنی طرف سے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف کیا کرتے ہیں، ان کا فوکس کرتے ہیں۔ تم کو ایک نہایت شدید اور ناگوار صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے، جس سے جو ہے تم خود کو اور اپنے ساتھیوں کو نیکی کا خوگر کرو۔ یاد رکھو ہر عادت کی ایک بنیاد ہے اور نیکی کی بنیاد صبر ہے۔ ہر عادت کی کوئی نہ کوئی بیس ہوتی ہے نا، ہر عادت کسی نہ کسی چیز پر ٹکی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ مان لیجیے آپ کو بہت زیادہ سونے کی عادت ہے، تو آپ کی وہ عادت نیند پر ٹکی ہوئی ہے نا، نیند نہیں آئے گی تو آپ بہت زیادہ کیسے سو جائیں گے، بتائیں مجھے، بتائیں مجھے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آئے گی تو آپ سو کیسے جائیں گے، نہیں سو پائیں گے۔ تو بنیاد کس پر ہے آپ کی نیند کی، وہ آپ کے سونے کی بنیاد نیند پر ہے۔ اسی طرح کسی کو بہت زیادہ کھانے کی عادت ہے تو اس کی کھانے کی عادت اس کھانے کی چیز پر ٹکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کھانے کی چیز ہی نہیں ہوگی تو پھر کہاں سے کھا لے گا وہ انسان، ہے نا، پیسوں پر ٹکی ہے، کھانے کی چیز پر۔ اسی طرح نیکی میں سے اگر آپ صبر غائب کر دیں نا تو نیکی ٹکی نہیں رہے گی آپ کی، ہو سکتا ہے کبھی کبھار آپ کر دیں۔ اور صبر ضروری نہیں ہے کہ صبر وہی والا صبر ہو کہ بس کوئی گھر سے چلا گیا تو رونا نہیں ہے، پیٹنا نہیں ہے، ہم تو اسی کو صبر مانتے ہیں نا۔ صبر یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ صبر اصل میں کہتے ہیں کہ انسان جم جائے، اپنے آپ کو اس جگہ پر روک کر رکھے جہاں پر روکنا ہے۔ مان لیجیے ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں، اس پر ہم جم جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں، صبر آپ کی بیس ہو جائے گی اس 5 وقت کی نماز کی، کہ صبر سے اگر آپ کریں گے وہ نیکی ادا تو اس پر پھر جم جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جم جائیں اس 5 وقت کی نماز پر، کلاس لے رہے ہیں جم جائے اس کلاس پر، ٹھیک ہے، صبر کر لیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اس چیز کو آپ دیکھیں، اس چیز کو آپ فوکس کریں اس بات پر لے کر کہ ہر نیکی کی جو وہ ہوتی ہے، سوری، ہر عادت کی کوئی نہ کوئی بیس ہوتی ہے، اور نیکی کی جو بیس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، صبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں گے آپ۔ میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ کبھی کبھی ہم کیا کر دیتے ہیں، اسی بیس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کیوں نیکیاں نہیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں ہم کبھی تو کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں، کبھی کبھی تو ہم جو ہے وہ بڑے ذوق و شوق سے ہر کام کرنے لگتے ہیں، بڑے ذوق و شوق سے نیکیوں کا ہمیں شوق چڑھ جاتا ہے، بس ہر وقت جو ہے ہمارا حساب کتاب یہ ہو جاتا ہے کہ بس نیکی نیکی کر رہے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد غائب بھی ہو جاتا ہے وہ چیز، وہ شوق، وہ انٹرسٹ نکل ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے نا وہ بیس نہیں پکڑی، ٹھیک، آپ نے بیس پکڑنی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے میں وہاں تفسیر والی کلاس میں بھی آپ کو ایک آیت کراتی ہوں، ایک ہی آیت آپ کو یاد کرنے کے لیے دیتی ہوں، تاکہ اتنا اکٹھا ہو جائے تو آپ کو آپ کی بیس خراب ہوگی، پھر وہ صبر سے نہیں ہو پائے گا کام، ٹھیک ہے، وہ جلدی جلدی والا کام صبر سے نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے ایک آیت کراتی ہوں تو اس ایک آیت پر جم جائے، ہے نا، ایک آیت ہے تو ایک آیت پر اسی دن کور کرنا ہے ہمیں، ٹھیک، نوٹس بنانے اسی دن اس کو کر لینا ہے ہمیں، ٹھیک، ورڈ ٹو ورڈ ہے اسی دن ہمیں اس کو یاد کر لینا ہے، ٹھیک۔ تو جم جائیں گے نا اس چیز پر، اس مطلب ایک چیز پر آپ جو ہے وہ چپک جائیں، اس طرح سے سمجھے، ٹھیک ہے، پھر وہ نیکی آپ سے کبھی نہیں چھوٹے گی، کبھی بھی نہیں چھوٹے گی۔ آگے بات سمجھ میں؟ اور اگر نہیں جمیں گے آپ تو پھر کبھی کریں گے کبھی نہیں کریں گے، ایسے ہی سین رہے گا، ٹھیک ہے۔
تو خیر دوسری جگہ میں چلی گئی. میں آپ کو یہ بتائی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ نیکی کی بنیاد جو ہے صبر ہے. تم کو جب کوئی دقت یا مصیبت پیش آئے تو اس پر صبر کرنا، اس سے تم کو اللہ خشیت الہی حاصل ہوگی، اللہ کا ڈر حاصل ہوگا. اور یاد رکھو اللہ کے ڈر دو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، ایک اللہ کی اطاعت اور دوسرے گناہ سے اجتناب. ٹھیک ہے؟ اللہ کا ڈر کیسا آتا ہے؟ کیسا آتا ہے اللہ کا ڈر؟ ہاں، ڈر کیسے آئے گا اللہ تعالیٰ کا؟ دیکھیں، ڈر میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں. ڈر ایک کام کرواتا ہے اور ڈر ایک کام سے روکتا ہے. ٹھیک ہے؟ ڈر کیا کرواتا ہے؟ آپ کو ایک کام کرواتا ہے، ایک کام سے آپ کو روکتا ہے. اور جب اللہ کے ڈر کی ہم بات کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے ڈر کی بات کرتے ہیں تو اللہ کا ڈر کیا کراتا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، یعنی کہ جب ہمیں اللہ کی ناراضگی کا ڈر لگ جاتا ہے تو وہ کیا کرواتا ہے پھر ہم سے؟ کہ ہائے اللہ ہم سے ناراض نہیں ہو، ہم گناہوں سے بچیں، ہے نا؟ اور گناہ نہیں کریں گے. اگر ہم گناہ کرنے لگیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اور پھر کس چیز کا ڈر لگتا ہے ہمیں؟ کہ ہے اللہ کی محبت کم نہیں ہو جائے. تو بڑھانے کے لیے کیا کریں گے پھر ہم؟ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر کم، اللہ کی محبت کم ہو جائے، جب یہ ڈر ہمارے اندر آ جائے گا تو اس محبت کو بڑھانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ نیکیوں پر نیکیاں کریں گے، ہے نا؟ نیکیوں پر نیکیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈر کر ہم گناہ چھوڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ نیکیوں پر نیکیاں کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو سیم چیز وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور دوسرے گناہ سے اجتناب. جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور بغض سے دنیا اور حب آخرت سے کرتا ہے، یعنی کہ دنیا سے بغض رکھ کر اور آخرت سے محبت رکھ کر کرتا ہے، اور جو شخص اس کی نافرمانی کرتا ہے وہ حب دنیا اور بغض آخرت سے کرتا ہے. یعنی کہ جو اطاعت کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، اور اطاعت کرنے میں آپ کو دنیا سے نفرت کرنی ہی پڑے گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو دنیا سے محبت ہو اور آپ اطاعت کر لیں. آپ کے دل میں محبت سما جائے دنیا کی اور آپ اطاعت کر لیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسا. آپ کو دنیا سے بغض رکھنا ہی پڑے گا، آپ کو دنیا سے نفرت کرنی ہی پڑے گی، اور آخرت کی محبت اپنے دل میں بسانی ہی پڑے گی، تبھی آپ اطاعت کر سکتے ہیں. ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ یہ نہیں ہے؟ آپ کے اندر آخرت کی محبت ہوگی، آپ کو آخرت میں کامیابی سے محبت ہوگی، آپ کو جنت سے محبت ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا، تبھی آپ اطاعت کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور اگر دنیا سے آپ کو محبت ہے اور آخرت سے آپ کو نفرت ہے تو آپ ہمیشہ نافرمانی ہی کریں گے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ دنیا جو ہے آپ کو ہمیشہ نافرمانی پر ہی اکساتی ہے. دنیا کبھی بھی نہیں چاہتی کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر لیں. کتنے سارے دنیاوی کاموں کی ہی وجہ سے ہم اللہ کے تعالیٰ کی آج کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں. لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے یہ جو خود یہ دیتے ہیں نا، گائیڈنس دیتے ہیں جنگ کے موقع پر، ان چیزوں کو نا آپ کسی چیز پر لکھ کر ٹانگ لیں آگے. چھوٹے چھوٹے کوٹس بڑی پاورفل ہیں. ٹھیک ہے؟ بہت اچھے، بہت پاورفل، بہت گولڈن ہے. ٹھیک ہے؟ ان کی میں اگر آپ سے دن رات اس چیز کو لے کر بات کرتی رہوں تو میری باتیں ختم نہیں ہوں اور میری زندگی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں کہ ہم ان کی گہرائی تک پہنچ ہی نہیں سکتے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں کہ قلب حقائق کے محسن ہے، حقائق کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. ان میں سے بعض پوشیدہ، بعض آشکار ہے. جب آشکار ہوتے ہیں، جب کھل جاتے ہیں تو اس کے دل سے حکمت کی باتیں زبان کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حق پسند ہے. ٹھیک ہے؟ حقائق حق کی جمع ہے. ٹھیک ہے؟ حقیقتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور کچھ چیزیں حقیقت میں بھی کیا ہوتی ہیں؟ حق جو ہے کچھ پوشیدہ ہو جاتا ہے، کچھ آشکار کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جب کھلتا ہے نا حق کسی کے اوپر تو کہتے ہیں کہ دل سے حکمت کی باتیں زبان کے ذریعے ظاہر ہو جاتی ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اور جو حق پرست ہوتا ہے نا، یہ چیز بالکل فیکٹ ہے کہ اس سے پھر لوگ محبت کرنے لگتے ہیں. آگے بات سمجھ میں؟ محبوب خلائق بننے سے روح گردانی نہ کرو، کیونکہ انبیاء اکرام نے بھی اس کی تمنا کی ہے. آگے بات سمجھ میں؟ جب اللہ کسی بندے کو محبوب بناتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور جب کسی سے اللہ نفرت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کا بغض پیدا کر دیتا ہے. تم اللہ کے نزدیک اپنا وہی مرتبہ سمجھو جو تم کو ان لوگوں میں حاصل ہے.
جو تمہارے شریک کار ہیں، ان کے تم ان سے بھی محبت کرو، ٹھیک ہے، اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرو، کیونکہ انبیاء کرام بھی یہی کیا کرتے تھے۔ آگے بات سمجھ میں؟ ٹھیک، یعنی کہ جو تمہارے ساتھی ہیں وہی مرتبہ ان کا بھی ہے اللہ کے نزدیک، وہی مرتبہ سمجھو جو تم اپنا سمجھتے ہو اللہ کے نزدیک۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ سمجھ لیجیے اس طرح سے سمجھانا چاہ رہے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ کبھی بھی اپنے، دیکھیے پہلا سینٹینس اور آخری والا جوڑ لیجیے، ہے نا، کہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا ماموں ہونے کی وجہ سے اور صحابی ہونے کی وجہ سے کبھی بھی آپ نے جو ہے اپنے ٹیم ممبرس کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اپنے ٹیم ممبرس کو کبھی بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا، بلکہ جو تم اپنے لیے سوچتے ہو نا کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقام ہے، میں جو ہوں وہ ایسا ہوں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، ٹھیک ہے، ایسے ہی تم سارے ٹیم ممبر کو سمجھو کہ سارے ہی ٹیم ممبرس میرے کیسے ہیں اللہ کی نظر میں، ایسے ہی جیسے میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اور برابری کا سلوک پھر ان کے ساتھ انسان کیا ہے، کرتا ہے۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں سپیریئر ہوں اللہ کی نظر میں اور یہ انفیریئر ہے، میں اونچا ہوں یہ کمتر ہے، پھر کبھی بھی انسان اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ برابری پر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ اپنے کو اونچا اونچا سمجھتا رہے گا۔ پھر جب اونچا سمجھے گا تو ظاہر ہے کہ جو غلط سلط سب اپنی بات منوائے گا، ان کی تو کوئی بات نہیں مانے گا نا، ٹھیک ہے، اس کے دل میں یہ جذبہ رہے گا۔ پھر یہ چیز آئے گی کیسے؟ محبت سے آئے گی۔ آگے بات سمجھ میں؟ جب آپ مخلوق سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے انسانوں جو اللہ نے انسان بنائے ہیں، بندے بنائے ہیں، اونچے یا نیچے جو بھی بنائے ہیں، کوئی کم نیکی میں کوئی آگے نیکی میں، آپ جب ان سے محبت کریں گے یہ جذبہ آپ کو تبھی حاصل ہو پائے گا، ٹھیک ہے، کہ انسان پھر سب انسانوں کو برابر سمجھے، جیسے خود سمجھے، اور یہ ایک مومن کا شعار ہے، ایک مومن کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل اسلام، افضل الاسلام وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے، جیسے مومن وہ ہوتا ہے جو خود اپنے لیے پسند کرے تو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے، ہے نا، چوائس ایک سی ہو جائے آپ کی، بس پسند آپ کی سب کے لیے ایک سی ہو جائے، یہ نہیں کہ میں اپنے لیے کچھ پسند کروں تو وہ دوسرا نہیں پہنے گا، ٹھیک ہے۔ کتنی ساری ایسی مطلب ایٹیٹیوڈ کی ماری لڑکیاں ہوتی ہیں کہ بس کلر بھی کوئی پہنا ہے تو بس ان کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں، سیم سوٹ نہیں ہوتا، کلر سیم ہو جاتا ہے وہ ان کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں، اور سوٹ سیم ہو جائے تو بس ان کا دل چاہتا ہے کہ آگ ہی لگا دیں نا اس چیز کو، ٹھیک ہے، اس کپڑے کو آگ ہی لگا دیں۔ خیر بات اصل میں یہی ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ چاہے نارمل حالات ہوں، چاہے جنگ کے حالات ہوں، چاہے وہ کیسی بھی سچویشن ہو، گھر میں ہو باہر ہو، وہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو ہمیشہ زندہ رکھنے والا اور نبیوں کے طریقوں پر چلنے والا ہوتا ہے، سنت کو چھوڑنے والا وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور خاص موقع جو جنگ کا موقع ہوتا ہے وہاں تو اور زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی میں ڈال کر پلا رہے تھے کہ تم نے جو ہے اس طرح سے اپنا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے، ہر مسلمان کو برابر سمجھنا ہے، اپنے آپ کو اونچا کسی کو نیچا نہیں رکھنا۔ چلے جاؤ، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے وہ شیئر کیا ہوا ہے لنک اس کی پلے لسٹ لاسٹ کے لیکچرز کی، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا اس کو، اور آج کے بھی وہیں پر اپلوڈ کر دوں گی، اگر آپ کو دوبارہ سننا ہے تو اس کو دوبارہ سے سن لیجیے ان شاء اللہ تعالی۔ چلیں کسی کا کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیجیے، پھر ہم کلاس کو اینڈ کر دیتے ہیں۔ کل کی کلاس ضرور اٹینڈ کریے کیونکہ لاسٹ میں پھر کوشچن آنسر کوشچنز بھی لکھوا دوں گی میں، ٹھیک ہے، تو اٹینڈ کیجیے گا ان شاء اللہ تعالی کل کی کلاس۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر دعا کر لیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔